السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً 10 سال بعد مجھے اردو زبان میں بیان کرنے کی توفیق ہو رہا ہے۔ شاید آپ حضرات کو ازبک سے بخارا کے لوگوں سے بیان سننے کی پہلی بار فرصت ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازبکستان سے نکل کے تقریباً 100 سال بعد ازبکستان سے نکل کے ہندوستان جا کے مادری امی اظہر آسیہ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیا۔ میں اصلا ازبکستان کا ہوں۔ عالم کورس، فاضل کورس اور تخصصات دیوبند میں کیا ہوں۔ تدریس استنبول میں دارالعلوم استنبول میں کر رہا ہوں۔ ایم فیل پی ایچ ڈی بھی استنبول ہی سے حدیث کے سلسلے میں کرنے کے اللہ نے توفیق عطا فرما دیا۔ میں ہندوستانی نہیں ہوں، پاکستانی نہیں ہوں، کینیڈا کے بھی نہیں ہوں۔ بس ایک ہفتے کے لیے یہاں پہ ہمارے ازبک کمیونٹی ہیں اور ہمارے دوست احباب ہیں۔ یہ حضرات مجھ سے 3 سال سے آن لائن سبق پڑھتے ہیں۔ پورا دنیا، روس، عرب ممالک، عجم ممالک گھومنے کے بعد اپنے آنکھوں سے کوئی چیزوں دیکھا ہوں، میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میرا بیان انشاءاللہ تعالی مختصر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت مختصر سے سورہ دیا۔ قرآن کریم سب سے مختصر سورہ کون سا ہے؟ سورۃ الکوثر۔ اس کے بعد دوسرا نمبر کا سب سے مختصر سورہ کون سا ہے؟ عصر۔ مگر مختصر تو سب سے مختصر نمبر 2 ہے، مگر اہمیت کے لحاظ سے امام شافعی کے بعد صحابہ کرام کے عمل ہمیں کافی ہے۔ صحابہ کرام کے عمل کیا تھا؟ صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملتے جاتے وقت سورہ عصر پڑھتے۔ ہم کیسا جاتے ہیں؟ ہم فی امان اللہ ملیں گے انشاءاللہ، یا تو ہمارے بچے چھوٹے کیا کہتے ہیں؟ گڈ بائے کہتے ہیں، سی یو کہتے ہیں۔ نہیں، صحابہ کرام ایسے نہیں کرتے۔ صحابہ کرام والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے عمل تھے۔ کیوں؟ اتنا اہم صورت ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو اس کو بار بار یاد دلانے کا اپنے عمل سمجھتے تھے، اپنے ورد سمجھتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن کریم نازل نہ فرماتے، صرف سورہ عصر نازل فرماتے، یہ کافی تھا حجت کے لیے، کیونکہ سورہ عصر اتنا اہم سورہ ہے کہ ہماری نجات فلاح دارین کے لیے یہ سب سے مختصر سورہ ہونے کے باوجود کافی ہے۔ انگریزی میں سورہ ورڈز کہتے ہیں نہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ والعصر، قسم ہو عصر کی، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسران میں ہیں، سارے انسان، الا الذین آمنوا، دیکھیے گنتے رہیں گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی استثناء کیا کہ وہ خسران میں نہیں ہیں۔ جن کے پاس یہ 4 صفات ہے وہ خسران میں نہیں ہیں۔ وہ کون ہے؟ نمبر 1 الا الذین آمنوا، جس نے ایمان لیا، جنہوں نے ایمان لیا، مؤمن۔ ایمان، حضرت ایمان کے بغیر تو جنت
ملے گا نہیں، اللہ کی رضا ملے گا نہیں. اگرچہ آپ کے پاس سارے چیز ہے، سارا دنیا ہے، آپ وزیر اعظم ہو، اب ایلن مسک ہو، آپ ان سے بھی مالدار ہو، کچھ نہیں ملے گا. اتنا مال ہونے، اتنا مال کے ساتھ آپ احسان کر دیں، صدقہ کر دیں، چیریٹی کر دیں، اگر ایمان نہیں ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. ایمان مگر وہ کافی نہیں حضرات. اگر خسران سے بچنے، فلاح دارین کے لیے صرف اور صرف ایمان کافی ہوتے، اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. یہ سورہ ختم ہوتے. ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ صرف ایمان لا کے اگر عمل نہ ہو، دعوت نہ ہو، امر معروف نہیں منکر نہ ہو، کیا ہو گیا؟ پہلے نمبر کیا ہو گیا؟ ان الانسان لفی خسر، خسران والوں میں سے ہوں گے، فلاح دارین حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ صالح اعمال. یہ نمبر 2 ہے. ایمان کے ساتھ صالح اعمال اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے. اگر انسان کے پاس ایمان ہو، صالح اعمال ہو، شیطان کیا کرتا ہے؟ دیکھیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں شیطان انسان کے ایمان چوری کرنا آتا ہے، مگر وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ ایمان پہ چوری کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، ان کا سب سے پہلا کام مستحبات پر ہجوم کرتا ہے. مستحبات پر، جس کا ہم آج نہیں کرتے. ارے بھائی یہ مستحب ہے، کر لو. کہتے میں کیوں کروں، یہ مستحب ہے. صحابہ کرام مستحب کہہ کر کرتے تھے، ہم مستحب سنت کہہ کر چھوڑتے ہیں. یہ کم کر لو نا، مستحب ہے. کہ نہیں کروں گا. کیوں؟ یہ مستحب ہے. صحابہ کرتے مستحب، ہم چھوڑتے ہیں مستحب. شیطان مستحب سے شروع کرتا ہے، ادب سے شروع کرتا ہے، اخلاق سے شروع، اس کے بعد سنت پر ٹائم آتا ہے، آپ کو اس کو بھی چھڑواتا ہے. پھر واجب پر لائن آتا ہے، آپ کو واجب کام کرنے سے بھی چھڑواتا ہے. پھر شیطان آتا ہے فرض کو نہ کروانے پر، ابھی آپ کو فرض چھڑواتا ہے. اس کے بعد ٹائم آیا، لائن آیا ایمان. ارے دوستو دیکھیو، جس نے اسلام چھوڑ دیا، عیسائی بن گیا، ملحد بن گیا، ایتھیسٹ بن گیا، ہندو بن گیا، جو بھی بن گیا، آپ کو نہیں ملے گا نمازی، آپ کو نہیں ملے گا جماعت والا. وہ کیسا ان کا ایمان نکل گیا؟ کیونکہ ان کے پاس عمل نہیں بچا تھا. شیطان سارے اعمال سارے اعمال سے ان کو دور کر دیا، اور ان کے پاس بچا تھا سب سے آخری چیز، وہ بھی ایمان تھا. اگر ہمیں ایمان بچانا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالح اعمال کرنا چاہیے. مگر یہ دونوں بھی کافی نہیں ہے. اگرچہ ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس صالح اعمال ہیں، ہم ہمیشہ 5 وقت نماز اسی فرسٹ لائن میں پڑھتے ہیں، تب بھی اٹس ناٹ انف. یہ کافی نہیں ہے. کیوں کافی نہیں بھائی؟ اگر تم خود مسلمان ہوتے رہو گے، امر معروف نہیں منکر نہیں کرو گے، تمہارے آس پاس کے جتنے مسلمان ہیں وہ اسلام سے نکل جاؤ گے. ابھی ٹائم آئے گا، اگرچہ تم پہلے صف میں نماز پڑھتے ہو، شیطان تمہیں بھی، تمہارے ایمان کو بھی لے جائے گا. کیسے؟ جیسے تمہارے بچہ مسلمان نہیں، جیسے تمہارے بچے کو مسلمان بچا نہیں. کل ہمارے
ازبیک کمیونٹی سینٹر کا امام بخاری مسجد کا ایک صاحب بتا رہے تھے، ہمارے ازبکستان سے آئے ہوئے ایک فیملی ہے، ان کے پاس 3 بچے ہیں، بہت پیارے بہت اچھے فیملی ہے، مگر وہ لوگ مسلمان ہیں، اتنا اچھا مسلمان نہیں، نماز کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، مسجد آنا جانا ہوتا نہیں، بس 3 سال گزرا نہیں گزرا، کیا ہوا؟ ابھی اس عورت نے اپنے شوہر سے پولیس کو شکایت کیا، ابھی وہ گھر بھی آ نہیں سکتے، اپنے بچوں کو بھی دیکھ نہیں سکتے، وہ عورت اللہ جانے کیسا بن گئے، کیسے مسلمان بن گئے، فیمنسٹ ہے اور کچھ ہے، اتنا متاثر ہو کہ ابھی شوہر کو چاہتے نہیں۔ بہت مالدار، ایک ہمارے یہاں سے آئے ہوئے ایک بہت مالدار صاحب کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کے اہلیہ یہ اعمال، دیکھیے یہ اعمال سے دور ہونے کی وجہ سے ان کے اہلیہ کا ٹائم آیا ایمان نکل گیا، ابھی مسلمان نہیں ہیں، اور ابھی وہ اپنی بیوی سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، ڈائیورس چاہتے ہیں، ہو نہیں رہا ہے، اتنا مال ہے ان کے پاس، رہنا چاہے رہتا نہیں، ان کو چھوڑنا چاہے چھوڑ نہیں پاتے، ابھی کے مقدمہ چل رہا ہے۔ ارے دوستو، جب ایمان ہاتھ سے نکل جاتا ہے ٹائم آتا ہے، جب عمل ہاتھ سے نکل جاتا ہے ٹائم آتا ہے ایمان نکالنے کا، تو اعمال کو حفاظت کرنے کے لیے کیا چاہیے، اللہ اس کو بھی سکھاتا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کا ایک دوسرے کو توصیہ کرنا، اس سے کیا ہے مطلب؟ بھائی دعوت ہے، امر معروف ہے، نہیں منکر ہیں، اگر امر معروف نہیں ہوتا ہے، یہ اعمال نہیں ہوتا ہے، اعمال صالحہ نہیں بچتا۔ صحابہ کرام سے حضرت انس رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام میں سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہم کسی کام کی کرنے پر امر کرتے، امر معروف کرتے ہی نہیں عن المنکر کے، ہم خود اتنا پر عمل نہیں کر پاتے، ارے دوست تہجد پڑھو، تہجد گزر بنو کہتے ہیں، مگر خود تہجد کر نہیں پاتے، ہمیشہ پڑھ نہیں پاتے، کبھی کبھی سو جاتے، ہم کیا امر معروف کریں نہیں عن المنکر کریں، حضور نے فرمایا جی امر معروف کرو نہیں عن المنکر کرو، جتنا کر سکتے ہو۔ جس کے بیوی نے اپنے گھر سے نکال دیا، جس کے بیوی نے اسلام سے نکال کے ابھی مقدمہ چل رہا ہے، اور ایسے لوگ ہیں آپ سنتے ہیں ان کے بیٹا ان کے بیٹی اپنے لا فرینڈ کو اپنے گھر لے آتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے۔ میں اس ملک کے بارے میں بتا رہا ہوں، جو پڑوس ملک کے بارے میں بتا رہا ہوں، ایسا حالات ہے، ان کا باپ منع کر نہیں پاتے، بیٹی رات کو کسی سے ملنا جانا چاہتے ہیں، باپ اس کو روک نہیں پاتے، کیوں؟ اس حال تک کیسے پہنچ گیا؟ ایمان ہے، مسلمان ہے یہ لڑکی، اس حال تک کیسے پہنچ گیا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ چھوڑ دیا، اس گھر کے اندر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ نہیں تھا۔ اے حضرات، فضائل اعمال کو کھول کے دیکھیے، وہاں پہ حضرت جی نے مسلمانوں کے زوال کی وجہ کیا ہے 360 میں، 360 پیج سے نہیں، 330 پیج سے 355 25 صفحہ حضرت نے لکھا ہے، آیات سے، احادیث سے، صحابہ کے اقوال سے ایک ایک بتا دیا۔ ہم مسلمان اس زوال تک کیسے پہنچ گئے، سارے اسباب حضرت نے بتا دیا۔ ہم مسلمان اس زوال سے کیسے نکل سکتے ہیں، ہر ایک کام کی تجویز حضرت نے بتا دیا،
اور اس کا آداب و اخلاق نے بھی حضرت نے بتا دیا. حضرت دیکھیے ہم مسلمانوں کے اندر وتواصوا بالحق بچا نہیں تھا، رہا نہیں تھا. اتنا زوال، اتنا ذلت آ گئے. جیسے ابھی ہم ایک فیملی کے اندر دیکھتے ہیں، باپ کا کوئی قدر نہیں ہے، نہ بچی نہ بچے نہ بیوی قدر کرتے ہیں، کوئی قدر نہیں ہے. مسلمان کے گھر میں، غیر مسلم کے گھر میں اتنا جھگڑا نہیں جتنا مسلمان کے گھر میں ہے. کیسے ایسا پہنچے؟ یہ حالت کہاں سے آیا؟ باپ نمازی ہے، بیوی نمازی ہے، مگر بچے کی حالت دیکھیے، بچی کی حالت دیکھیے. غیر مسلم بھی اتنا فاحش، غیر مسلم بھی اتنا زنا کرتے نہیں، اتنا شراب پیتے نہیں. شاید آپ نے بھی سنے ہوں گے جیل میں 30% مسلمان ہیں. سب سے خراب، سب سے برا کام مسلمان نے کیا. اس ملک کے حالات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. کیا مسلمان ایسا تھا؟ نہیں. گجرات کیسا مسلمان بنا، ملیشیا کیسا مسلمان بنا، انڈونیشیا کیسا مسلمان بنا. بس ایک صحابی، ایک تاجر مسلمان گئے، اپنے اخلاق سے پورا علاقہ کو مسلمان بنا دیا، اپنے اعمال سے پورا علاقہ کو مسلمان بنا دیا. وہ بولتے نہیں تھے، ان کا اخلاق اسلام کا دعوت کرتا تھا، ان کا اعمال اسلام کا دعوت کرتا تھا. مگر ہمارے حالت کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. وتواصوا بالحق نہیں بچا، وتواصوا بالحق مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں رہا. حضرت جی ہر ایک ہماری غلطی کے نشان دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہو جاؤں کی باتوں پر فرماتے ہیں، اگر عصیان گناہ پھیل جائے، تم قادر ہونے کے باوجود امر معروف نہیں منکر کر کے اس گناہ سے نہیں روکو گے، تم مرو گے نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنے عذاب بھیج دے گا. تم مرو گے نہیں کیا مطلب؟ ضرور بالضرور تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. تو اللہ کے اس عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ امر معروف نہیں منکر ہے، وتواصوا بالحق ہے. جی حضرات آسان نہیں ہے یہاں رہنا. اسکول علیحدہ ہے، جامعات علیحدہ ہے، یونیورسٹی علیحدہ ہے. آپ اپنے بچوں سے، اپنے دوستوں سے، احباب سے کچھ کہنے کی، کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے، مگر وہ سنتے ہی نہیں. 5 آدمی نماز پڑھتے ہیں، جب کوئی مہمان آ کے ہے نا مرکز سے کچھ دین کی بات کرنے کے لیے کرسی میں بیٹھتا ہے تو 4.5 آدمی اٹھ کے نکل جاتا ہے. اور 50 بیٹھنے والے بھی اسی لیے بیٹھے ہیں، اور ان میں سے 10 15 20 ہاتھ اٹھا کے میں تیار ہوں ٹائم دینے کے لیے. کبھی ایک بھی نہیں اٹھاتا ہے. کبھی آپ کو دان دیتا ہے، کیا تم ایسے کیا بات کرتے ہو، کہاں کی بات کرتے ہو، کیا دعوت ہے، کیا امر معروف، کیا نہیں منکر، کیا تبلیغ کی بات کرتے ہو. آپ کو ڈانٹتا ہے. آپ ان سے پیسے نہیں پوچھتے، آپ ان سے پیسے نہیں مانگتے ہیں، آپ ان سے کچھ نہیں مانگتے ہیں، آپ ان سے ٹائم چاہتے ہیں، ٹائم مانگتے ہیں. اس کے باوجود وہ آپ کو ڈانٹتا ہے. وہ آپ ان کے خیر کے لیے، آپ ان کے فائدہ کے لیے، آپ ان کی جنت و آخرت کے لیے ان کے ٹائم پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹائم دیا. آپ ان سے اللہ نے جس چیز کو ان کو دیا اس کو اللہ کے لیے تھوڑا سے پوچھتے، دیتے نہیں. بہت مشکل کام ہے حضرت، بہت مشکل. اللہ نے کیا فرما دیا، یہ 3 کافی نہیں. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. ایمان بھی ہے، اعمال بھی ہے، امر معروف نہیں منکر بھی ہے. مگر ان تینوں کا ہمیشہ ہونا ضروری ہے. ایمان ہے، اعمال بھی ہے، مگر آج کرتا ہے پھر چھوڑ دیا، کیا فائدہ اس سے؟ امر معروف نہیں منکر دعوت بھی ہے، مگر 1 ماہ 2 ماہ لگانے کے بعد 1 ماہ 2 ماہ کرتے رہے گا پھر چھوڑ دیا،
کیا فائدہ ہے اس سے؟ خیر الاعمال ادومها وان قل، سب سے بہترین عمل اگرچہ آز ہے، اگرچہ تھوڑا ہے مگر دائمی ہے، بردوام ہے. خیر الاعمال ادومها وان قل، وہ کیسا ہوگا؟ وتواصوا بالصبر، صبر کا توصیہ ہوگا، ایک دوسرے کو صبر کا دعوت کریں گے، صبر کو بلائیں گے، بھائی صبر کے ساتھ کرنا، صبر کے ساتھ یہ کام صبر سے ہوتا ہے. میں ابھی حضرت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، حضرت سے میں نے پوچھا یہ مسجد کب بنا ہے؟ حضرت نے کہا 2001 میں. سب سے پہلے یہ کیسا تھا کہ حضرت چھوٹا سا کمرہ تھا، ہے نا، چھوٹا سا کمرہ تھا، ہم نے اس چھوٹا سا کمرے میں 10 سال نماز پڑھے. صبر ہوتے ہوتے دیکھیے کتنا بڑا مسجد بنا. ارے حضرت یہ صبر سے ہوگا، صبر سے ہوگا. مگر وتواصوا بالصبر، سب سے پہلے ہم صبر کو دوسروں کو کہنے سے پہلے اپنے کو کہیں گے، اپنے نفس سے، اپنے آپ سے خطاب کریں گے. یہ 4 چیز اگر جمع ہو جائے اللہ تعالی ہمیں خسران سے بچائے گا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر ہم یہ 4 چیزوں کو کریں گے اللہ تعالی ہمیں فلاح دارین نصیب فرمائے گا، فلاح دارین نصیب فرمائے گا، ہمارے زندگی اور آخرت بنے گا. اللہ تعالی قبول فرمائے. یہ سب قبولیت کی بات ہے حضرت، قابلیت ہے سب کے پاس. میں نے حضرت پالامپوری صاحب سے ایک دن پوچھا اپنے استاد سے، استاد میں مدرسہ میں پڑھتا ہوں اور اسکول میں پڑھا ہوں، یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، پڑھنے کے مجھے کچھ آتا ہے، میرے بھائی ہیں کچھ نہیں آتا، کیا قابلیت اللہ نے مجھے دیا ہے ان کو نہیں دیا ہے؟ مجھے زیادہ ان کو کم دیا ہے؟ حضرت مفتی صاحب نے نہیں، اللہ تعالیٰ قابلیت سب کو دیتا ہے، بس اس قابلیت پر کون محنت کرتا ہے کون محنت نہیں کرتا. اگر کرتا ہے اللہ اور دیتا ہے، اگر چھوڑ دیتا ہی نہیں ہوتا ہے. ابھی ہم آتے وقت ایک چھوٹا سا مسجد کو دکھا دیا، ہمارے ڈرائیور نے کہا کہ اللہ جانے 20 سال سے یہ چھوٹا سا مسجد جیسا شروع میں تھا ایسا ہی ہے. مسجد ہے، ایک قوم کے مسجد ہے، کچھ لوگ یہاں آ کے نماز پڑھتا ہے، مگر وہاں پہ کم نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ کم نہیں ہوتا. کیا مطلب ہے؟ محنت نہیں ہوتا وہاں پہ، جماعت کا، دعوت کا، تعلیم و تربیت کا، ذکر و اذکار کا محنت نہیں ہوتا. قابلیت ہے ان کے پاس، قبولیت نہیں. حضرت میں ہمیشہ کہتا ہوں میں ایک مدرسے کے مدرس ہوں، میرا چھوٹا سا ایک ادارہ ہے، بچوں سے 100 طلباء کو جمع کر کے میں ان کو کانفرنس دیتا ہوں، کبھی 1000 ہو جاتا ہے میرا کانفرنس میں کہتا ہوں کون تیار ہے ہمارے مدرسے میں پڑھنے کے لیے؟ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ، میں تم کو اسکالرشپ بھی دوں گا، ویزا بھی ملوا دوں گا، بس تمہیں پڑھنا ہے، حافظ ہونا ہے، عالم ہونا ہے، تیار ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ. 1000 سے کبھی 10 کبھی 50 ہاتھ اٹھاتا ہے، کبھی 100 10% ہاتھ اٹھاتا ہے. پھر ان میں سے جو کھڑا ہوتا ہے وہ بھی 10% ہے. کیا مطلب ہے؟ 1000 سے ہم پڑھنے کے لیے 10 آتا ہے. میں کہتا ہوں قابلیت سب کے پاس ہے، قبولیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول نہیں کیا، سمجھ رہے ہو؟ قبولیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا وقت، اللہ تعالیٰ نے ان کا عمر اپنے دین سیکھنے کے لیے قبول نہیں کیا، اپنے پیسہ اللہ کے دین میں لگانے کے لیے قبول نہیں کیا، اپنے وقت اللہ کے دین میں لگانے کے لیے قبول نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کے تعلیم کے لیے قبول نہیں کیا. استغفار کہنا چاہیے. یا اللہ، کیا گناہ ہے
کہ وہ رکاوٹ ہوتا ہے مجھے تمہارے رستہ میں نکلنے سے، تمہارے رستہ میں لگانے سے، اپنے جان، اپنے مال، اپنے وقت، اگرچہ 3 دن، اگرچہ 1 دن، اگرچہ 1 گھنٹہ تمہارے لیے نکلنے سے اللہ کہ کون سا گناہ مجھے رکاوٹ ہے، مجھے رک رہا ہے، اس گناہ کو معاف کرنا، استغفار کرے۔ میں حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ کی ایک بات، ایک بیان کے اختصار کر کے ختم کرتا ہوں۔ کون نہیں جانتا ابو الحسن ندوی صاحب کو؟ ہاتھ اٹھائیں، جاننے والے ہاتھ اٹھائیں حضرت ندوی صاحب کو۔ ابو الحسن ندوی صاحب دنیا کا نمبر 1 داعی ہے، حضرت جی کے نمبر 1 شاگرد ہے، مگر وہ ان کے بیانے، ان کی کتابیں عربی زبان میں ہوتے تھے۔ جب وہ بات کرتے عرب لوگ سنتے تھے اور ان کے بعد کہتے تھے عربی زبان ایسا بولا جاتا ہے۔ حضرت ندوی صاحب ہمارے لکھنؤ کے ہیں، لکھنؤ کے ہیں، ہندوستان کے، ندوۃ العلماء کے استاذ تھے، حضرت جی کے الیاس صاحب کے شاگرد تھے۔ اتنا عربی تھا ان کو، عرب ممالک کے سلطانی بادشاہی ان کا بیان کے نیچے بیٹھتے تھے، اتنا مشہور شخصیت تھے، اتنا بڑا شخصیت تھے۔ وہ میانمار گئے اس ابھی سے 50 سال پہلے۔ اس زمانے میں ارکان میں پورا بازار مسلمانوں کا تھا، سونا کی تجارت مسلمانوں کا، چاندی کی تجارت مسلمانوں کا، گانا کی تجارت مسلمانوں کا، کپڑا کی تجارت مسلمانوں کا، پیسہ ارکان کا سارے پیسہ مسلمانوں کا تھا، سارے مالدار لوگ مسلمان تھے، سارے تجارت مسلمان تھے، اتنا لاکھ پتی تھے، کروڑ پتی تھے مسلمان۔ مگر حضرت نے کہا ارے دوستو میں تم کو ایک چیز کا یاد دلانا کے لیے آیا ہوں، اگر تم امر معروف نہیں منکر نہیں کرو گے، تمہارے لیے پیسہ تمہیں نہیں بچاؤ گے، اگر تم اپنے بچوں کو دین کے لائن میں نہیں لگاؤ گے، ایک زمانہ آئے گا تم یہاں رہ نہیں پاؤ گے، اپنے پیسہ دین کی خدمت میں نہیں لگاؤ گے، یہ پیسہ تم سے چھین لے گا۔ اگر تم اللہ کے راستے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے نہیں نکلو گے، ایک زمانہ آئے گا یہاں کے لوگ تمہیں مار مار کے نکال دیں گے۔ حضرت 50 سال پہلے کہا تھا، ابھی آپ حضرت جان کتنے لاکھ ارکان میانمار کے لوگ ابھی بنگلہ دیش میں مہاجر کی حیثیت میں، ابھی ارکان میں کیا ظلم ہو رہے ہیں، کیا حالات پیش آ رہے ہیں، کیوں؟ بس ایک چیز انہوں نے چھوڑ دیا، پیسہ کی کمی نہیں تھا، ایڈوکیشن کی کمی نہیں تھا، اسکول کی کمی نہیں تھا، مساجد کی کمی نہیں تھا، مدارس کی کمی نہیں تھا، بس انہوں نے ایک چیز چھوڑ دیا، ایک چیز، وہ کیا؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، الدعوہ، التبلیغ، اللہ کے راستے میں نکالنا چھوڑ دیا۔ میں یہاں آ کے بہت خوش ہوا ہوں، بس 4-5 دن سے کینیڈا میں ہوں، بس 2-3 دن بعد واپس چلا جاؤں گا، حضرت کی زیارت پہ آیا ہوں۔ اس دروازہ سے اندر آتے ہی میں اپنے آپ کو ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند میں مسجد قدیم میں حص کیا۔ کیوں؟ مسجد قدیم بالکل فائز نورانیت بالکل یہی جیسا ہے، بالکل ایسے جیسا۔ اس طرح کے مدارس، مساجد ہزاریں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی یہاں کے لوگوں کو اپنی ایمان و اسلام سے مشرف کر سکتے ہیں، اور یہ ملک علم کا، عرفان کا مرکز ہو سکتا ہے، دعوت و تبلیغ کا مرکز ہو سکتا ہے اس ملک۔ کب؟ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں۔ مگر
حضرت ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میانمار ارکان کے لوگوں سے جو تنبیہ کیا تھا، اس کے بھی خطرہ ہے دوستو، اس کے بھی خطرہ ہے. ہم یہاں باہر سے آئے مگر میانمار کے مسلمان وہاں کے پیدا ہوئے وہاں ہی کے لوگ تھے. وہ باہر سے نہیں آئے تھے، ہندوستان پاکستان سے یا تو ازبکستان تاجکستان سے نہیں آئے تھے، وہاں ہی کے باشند تھے مگر نکال دیا گیا. وہاں کے لوگ 30% مسلمان تھے، یہاں تو 3% ہے. جب ہم اللہ کی دی ہوئی وقت کو اللہ کے راستے میں نہیں نکالیں گے، اللہ کے راستے میں اگر ہم نہیں نکالیں گے، اس کا خطرہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہاں سے نکال دے. اسی لیے میں اپنے ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے درخواست کرتا ہوں، اللہ کے لیے ٹائم دے دیں، اللہ کے لیے ٹائم دے دیں، اللہ کے لیے ٹائم، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں اپنی جنت نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت چاہتا ہوں کچھ لمبا ہو گیا. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ.